why only one Hindu girl, I mean, you know, اور وہ بھی 76 سال بعد. ایسا یہ بھی ایک ڈائلما نہیں ہے کہ ظاہر بات ہے 97-8% مسلمان ہیں اس ملک کے اندر، تو ظاہر بات ہے جو نان مسلم ہیں وہ تو ان کو تو وہ تو الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو ظاہر بات ہے ان کے اوپر یہ لگے گا جی یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارے وہ کیا کریں گے، کہ یہ ایک ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے لیے الیکشن لڑنا بڑا مشکل کام ہے، یا آلموسٹ لڑ ہی نہیں سکتے، اور پھر لڑیں تو جیت بھی تو سکتے ہی نہیں ہیں اگر وہ کوئی نان مسلم ہو. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سویرا پرکاش ہیں کے پی کے سے صوبہ سرحد سے، انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ان کے والد صاحب ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر پرکاش، اور سنا ہے ان کا بڑا کام تھا، بڑی ڈیڈیکیشن تھی ان کی اس صوبے کے اندر. he was in charge of separate hospitals. لیکن وہاں صاحب میں اس پہ کہوں گا الیکشن لڑنا تو بہت بڑے سٹیپ ہے غیر مسلم کے لیے. پاکستان کے اندر رہنا غیر مسلم کے لیے ایک فل ٹائم جاب ہے، مور دین فل ٹائم جاب. کس طرح رہیں گے؟ میں اسی ملک سے آیا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر آیا ہوں کہ کرسچنز کے ساتھ آپ کس طرح پاکستان میں بہیو کیا جاتا ہے. میں دیکھ کر آیا ہوں. آپ ابھی تک میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا تھا کہ فائنینشیل بینکرپسی کے حل ہیں، فائنینشیل بینکرپسی کے حل ہوتے ہیں. 20-30 سال کے اندر میں نے دیکھا کہ کنٹری ریوائیو کر کے دوبارہ اپنی اکانومی ٹھیک، لیکن اپنی مورل بینکرپسی کا کیا کریں گے؟ آپ مورل بینکرپٹ ہو چکے ہیں، بالکل کوئی موریلٹی ہے ہی نہیں، کوئی موریلٹی. اور غیر خاص کر میرا بلکہ دیکھیں میں خود مسلمان ہوں. ہاؤ ڈیئر یو جج پیپل بیسڈ آن دیئر فیتھ. ان کا پرسنل میٹر ہے، جو بھی میٹر ہے ان کا پرسنل میٹر ہے. آپ اپنی ول کو، اپنی اوپینین کو زبردستی کسی پہ انفورس کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ اسلام کے اندر یہ موجود ہے اس چیز کا کہ آپ بائی فورس کنورژن نہیں ہوتی، کسی مذہب میں بھی بائی فورس کنورژن نہیں ہوتی. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آپ کس قسم کی ایک فلسفی لے کر آپ بلکہ نہ صرف پاکستان، آپ پوری دنیا پہ انفورس کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا پہ. مجھے اتفاقاً اگلے دن اتفاق ہوا، جو اخوان المسلمین ہیں ان کے جو ہیڈ تھے، ان کے سید ان کا نام تھا، جو انہوں نے جو موومنٹ شروع کی ایجپٹ کے اندر، مجھے ان سے تھوڑا سا اتفاق ہوا ان کے بارے میں پڑھنے کے لیے. وہ ان کی فلسفی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے پوری دنیا کو جہاد کے ذریعے سب کو مسلمان کر دو. کیوں؟ وجہ بس یہ میں آپ کو یہی تو کہتا ہوں، یہی تو ایشوز ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا سے لڑائی ہے، جنگ ہے، سائنس کے ساتھ آپ کا دشمنی ہے، انگلش کے ساتھ دشمنی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری زبان ہی بولی جائے، ہمارا فیتھ ہی ہو سارا کچھ. آپ کہیں بھی مڈل گراؤنڈز پہ آنا نہیں چاہتے، یہی زیادتی. اور اسی وجہ سے پاکستان میں چیمہ صاحب 1947 میں 21% تھے یہاں پہ ہندو برادری ہوتی، آج 1%. طارق صاحب ویسے میں یہاں پہ آپ سے تھوڑا کانٹرڈکٹ کروں گا. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا آپ کا 21 کا، یہ بیسیکلی امت شاہ نے انڈین پارلیمنٹ کے اندر کوٹ کیا تھا، اور میں نے اس کا جو ڈیٹا نکالا اور اس کے اوپر انڈیا ٹوڈے کی ایک سٹوری ہے جس کو میں نے پراپر سٹڈی کیا. انہوں نے کہا کہ جب بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، تو ٹوٹل پاپولیشن جو تھی وہ 13% تھی نان مسلم کی، دونوں میں ملا کے، ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ پاکستان میں تھے، لیکن اگر فار ایگزامپل 7% بھی تھے، طارق صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ 7% بھی کیوں نہیں رہے؟ اب اگر اسی پہ اگر ہم آ جائیں، کیونکہ یہ بہت سارا یہ سوال کیا گیا انڈیا کے اندر بھی، جیسے آپ نے کہا یہ 21% والا، بہت سارے لوگ 21% کو کوٹ کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، اور یہ انٹرنیٹ پہ میڈیا پہ آپ کو ملے گا اس حوالے سے. اس کو امت شاہ نے انڈین پارلیمنٹ میں کوٹ کیا تھا. لیکن میں آپ سے اسی بات پہ ایگری کرتا ہوں سیکنڈ پارٹ پہ، کہ 21% کی بجائے اگر فار ایگزامپل پاکستان میں 7% تھے تو اب وہ 1% کیوں رہ گئے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ہم نے ان کو وہ مقام کیوں نہیں دیا، اور ان کو وہ کیوں نہیں سمجھا کہ یہ جیسے ہیں ویسے رہیں؟ ہم نے یہ کیوں محسوس کیا کہ نہیں ان کو جو ہے وہ ان کو فیتھ سے ہٹا دیا جائے، ان کو فورس کیا جائے؟ obviously یہ بھی ایک کوشچن ہے طارق صاحب، جس کو ظاہری بات ہے اس پہ کوئی بولتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا، آپ ان پاپولر ہو جائیں گے، اور پولیٹیشین تو بالکل ہی نہیں کرتے. تو اس حوالے سے یہ چیز ہے. بس یہ نہیں جی، نہیں پالیٹیشین کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پہ لوگ نئے پاکستان سے آ کے جب ان کو مولانا رضوی صاحب کے ووٹ سامنے نظر آتے ہیں، وہ فوراً ریاست مدینہ پہ چلے جاتے ہیں.
وہ ایا کناب دنیا استعین شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اپنے بچے جو ہیں جو بغیر شادی کے ہوئے ان کو ابینڈن کر رکھا ہے. مجھے اگلے دن پتا چلا کہ مرشد صاحب نے آج تک اپنی لڑکی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس سے بات ہی کبھی نہیں کی. یہ کس طرح کا اسلامک چیز ہے بھائی؟ آپ کی بچی ہے، ڈی این اے اپروو ہوا ہے، نہ آپ ان کو خرچہ دیتے ہیں، نہ آپ اس سے بات کرتے ہیں، آپ اس کے باپ ہی نہیں. جب آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتے تو پاکستان کے ساتھ کیا کریں گے بھائی؟ آپ جو آپ کی بچی ہے، آپ کی ڈی این اے ہے، اس کی شکل ملتی ہے آپ کے ساتھ، ہاسپٹلوں نے پروو کیا آپ کا ڈی این اے اس کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی اسلام چلے. یہی وجہ ہے. میری ایک ہمبل ریکویسٹ یہی ہوگی چیمہ صاحب، دوسروں کے ریلیجن کو کریٹیسائز کرنے سے پہلے اپنے ریلیجن پہ ماسٹری کر لیں. پہلے اپنے ریلیجن کو پہلے پڑھ لیں آپ کہ آپ کے ریلیجن کی خود کی فلسفی کیا ہے. آپ کا سارا زور ریچول پہ ہے، آپ کو بالکل نہیں پتا. آپ کبھی سروے کر کے دیکھیں کسی مسجد میں نماز ترجمے کے ساتھ نہیں آتی میجارٹی لوگ، لیکن ایک دوسرے کو کافر بڑے آسانی سے کہنا بہت آسان ہے. لیکن چیمہ صاحب یہی زیادتی ہے، اور اسی وجہ سے میرا خیال میں نہ صرف پاکستان 1.9 بلین مسلمانوں کا یہی مسئلہ ہے. دیکھیں نا اس وقت تقریباً 1500 سے 2000 فلسطینی ڈیلی بیس پہ مر رہا ہے کسی مسلمان دنیا کے کسی کے ماتھے پہ بالو نہیں. عرب لیگ اور او آئی سی اکٹھے سیشن کر چکے ہیں، بیجنگ جا چکے ہیں، نیو دہلی جا چکے ہیں، لیکن کوئی ایک سنگل ریزولوشن پاس نہیں کرا سکے. اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہوگا؟ تو یہ دل حقیقت ٹریجڈی یہی ہے کہ ہم لوگ ناراض ہیں دنیا سے بغیر کسی وجہ کے. غلط بات.